دیوانو جھومو جھومو بار کی تاریخ آئی ہے، دیوانو جھومو جھومو بار کی تاریخ آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سوشل انفارمیشن پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے ہمارا بہت زیادہ خاص ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے آمد حضور کی۔ ناظرین، جتنا پیارا موضوع ہے، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ بھی اتنی پیاری ہے۔ جی ہاں، میری مراد صاحبزادہ سید ذوالقرنین اشرفی جیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضور اللہ۔ بہت شکر گزار ہیں، اتنے خاص موضوع پہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ نہیں، یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے، آپ نے مجھ فقیر کو اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی۔ جزاک اللہ حضور۔ حضور اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کرتے ہیں؟ بالکل کیجیے۔ حضور، پہلا سوال یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے ابتدائیہ کچھ کلام کر دیں۔ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی جب اہمیت بیان فرمائی تو کس طرح بیان فرمائی، میں چاہتا ہوں ابتدا میں ہم اس کو ذکر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک حضور۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ۔ کہ اللہ کا بے حد احسان ہوا مومنین پر، مسلمانوں پر، کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح منا رہا ہے وہ یہ فرما رہا ہے یہ میرا احسان ہے۔ احسان ہے۔ اب ایک بات سمجھے کہ جب کوئی شخص ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، ہم عام طور پر بھی دیکھیں نا، تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو محسن ہے یعنی احسان کرنے والا ہے، اور جس پر احسان کیا جاتا ہے، تو جس شخص پر احسان کیا جاتا ہے وہ اپنے ہر اعضاء سے اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ جب اس سے ملتا ہے بہت اچھی طرح ملتا ہے، اور اس کی آنکھیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ ٹھیک۔ تو اب مومنین کو کیا چاہیے؟ جب احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ۔ اور جو احسان ہونے والی چیز ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہے، تو پھر مومنین کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جتنا زیادہ جھکیں، جتنا زیادہ اس کا ذکر کریں وہ کم ہے اس احسان پر، کیونکہ یہ احسان اتنا بڑا ہے۔ پھر تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، ورنہ انسان تو جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، اور انسان بالکل انسانیت سے دور ہو چکا تھا۔ معاشرے کے اندر اتنے بگاڑ تھے اور اتنے معاملات تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج دیا تو پھر یہ احسان عظیم ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے انسان کو پتہ چلا کہ ہمارے اندر انسانیت کیسے آئے گی۔ حضور نے اپنے ہر ایک عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو، اگر تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو اور میری سنتوں پر عمل کرو۔ تو یہ ربیع الاول شریف کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے پوری قوم کو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، حضور کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی احادیث، تمام چیزیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہی پھر ضرورت نہیں ہے کہ ہم صرف 12 ربیع الاول کو منائیں، پھر ہم پورے سال میں حضور کا میلاد منائیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو وہ یہی میلاد ہے، میلاد کا اصل مقصد یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان پر عمل کریں، یہی حضور کا میلاد ہے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ حضور، بہت ہی خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ حضور، دوسرا سوال، میلاد منانا قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو ثابت کر کے دکھائیں۔ اچھا، جی۔ یہ بہت سارے لوگ جو ناسمجھ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو میلاد کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہی ہے، اب تو ان کی اور بات ہے۔ حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ان لوگوں نے
یہ 14ویں صدی میں آ کے یہ چیزیں شروع کر دی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو بہت ساری آیتیں دے سکتا ہوں، مگر ابھی کیونکہ وقت بھی قلیل ہے تو اس اعتبار سے سورہ یونس کی ایک آیت سماعت کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منایا کریں. سبحان اللہ. اب یہ تو بات ہے نعمت کی اور اللہ کے فضل کی. مجھے ایک بات تو بتائیں، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو رکھ لیا جائے تو حضور تو جان نعمت ہے. بے شک. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ساری فضیلتیں دی. بے شک. اور نعمت عظمیٰ کہا جائے تو یہ بات بھی، یہ لفظ بھی کم ہے حضور کی شان. ٹھیک. بالکل. جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نعمت پر خوشیاں مناؤ، اور حضور نعمت عظمیٰ ہے تو سب سے بڑی نعمت پر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ حضور کی ولادت پہ کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ اسی وجہ سے ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ حضور اللہ کی بڑی نعمت ہے. اب ہمارے ہاں کسی کے ہاں اگر کسی بچے کی ولادت ہو جائے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. یار میرے ہاں اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، یہ نعمت ہے. ہاں اچھا، اس وقت نعمت یاد آتی ہے. مگر جب نبی کی بات آئے تو کہتے ہیں نہیں، یہ شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب وہ نعمت ہے تو حضور تو نعمت عظمیٰ ہے. جب میں کہتا ہوں جب آپ کا صاحبزادہ پیدا ہوا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے، آپ کی صاحبزادی پیدا ہوئی وہ اللہ کی نعمت ہے، تو آپ بتائیں جو جان نعمت ہے، جو مالک کائنات ہے، تو ان کی آمد پر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ اور پھر سورہ ضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، تمہارے رب کی نعمت ایسی ہے کہ فحدث، تم اس کا چرچا کرو. سبحان اللہ. چرچا کیوں نہ کریں ہم؟ حضور تو نعمت ہیں، حضور تو رحمت ہیں، حضور کی وجہ سے تو ساری نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا کیا لولاک لما خلقت السماوات والارض، حدیث قدسی ہے کہ محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. تو پھر اسی وجہ سے ہم میلاد مناتے ہیں کہ میلاد کا ثبوت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے ملتا ہے. بے شک. اور ہمارا کوئی بھی عمل اس کے خلاف نہیں ہے. پھر حدیث پاک کی طرف اگر ہم آئیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت صہیبہ سے روایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رشتہ دار بھی لگتا تھا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا. اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح ثقہ. اچھا جی. پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو معاملہ بہت خراب ہوا، مگر سوائے اس کے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر. یہ حدیث کے ایز اٹ از الفاظ نہیں ہیں، مگر حدیث پاک میں اس مفہوم سمجھنے سے، ہاں اس کا مفہوم اسی طرح ہے کہ سوائے اس کے کہ میں نے جو اسے آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھے جو ہے تھوڑی سی راحت عطا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی راحت مجھے اس وجہ سے عطا ہوتی ہے کہ میں نے حضور کی ولادت پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ. اب امام قسطلانی کیا فرماتے ہیں؟ مواہب الدنیا میں علامہ قسطلانی کیا فرماتے ہیں؟ قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل کی، اس نے حضور کے میلاد کی خوشی منائی تو اس کو راحت مل گئی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو موحد ہو، جو ایمان رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے آخر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ کہتے ہیں میری عمر کی قسم کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت نعیم عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور بالکل یہ بات آج کی تھوڑی ہے، تو 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے. پھر ایک صحابی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 بات ارشاد فرمائی، اور اس میں ایک بات کیا فرمائی کہ پیر کے دن میری ولادت، سبحان اللہ، یہ میری ولادت کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کے میلاد منانے کا انداز تو یہ تھا، میں تو آپ مناتے تھے۔ یہاں تک لے آیا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے کا انداز تو یہ تھا کہ آپ روزہ رکھتے تھے، تو ہمارے میلاد منانے کا انداز بھی یہی ہے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور یہ سارے اعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ویک اپنا یوم بالکل خوشی مناتے تھے، ہم تو سال میں ایک بار پھر بھی 12ویں مناتے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک، اچھا حضور، کیا صحابہ کرام اور بزرگان دین نے بھی وہ ولادت بنائی ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میلاد کیسے مناتے تھے؟ اچھا، پہلے ایسا کرتے ہیں، یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں ٹھیک کہ میلاد کسے کہتے ہیں، ٹھیک پھر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ صحابہ نے منایا یا سلف صالحین نے۔ ٹھیک میلاد کہتے ہیں ایک شخص، 2 بندے یا 2 سے زیادہ ہوں، وہ مل کر بیٹھیں اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں، ذکر صحابہ کریں، ذکر اللہ کریں، اور اسے میلاد کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ کام یعنی ذکر کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ شریعت میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی ممانعت ہوتی تو شارع یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی منع فرما دیتے۔ ٹھیک، ہم تو کہتے ہیں اگر میلاد کے نہیں منانے پر کوئی حدیث ہے تمہارے پاس تو لے آؤ، کوئی صراحت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جائز ہے۔ جائز۔ تو یہ چیز بہت ہمارے لوگوں میں جو ہے نا مس کانسیپٹ ہے کہ کسی نے نہیں منایا ہم کیوں منا رہے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ صحابہ نے کیسے میلاد منایا۔ ٹھیک، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی میلاد منا رہے ہوتے تھے۔ بے شک۔ جو میلاد کی تعریف میں نے کی ہے، اور یہی میلاد کی اصل تعریف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، چاہے وہ ایک بندہ کرے، چاہے وہ 2 کرے یا 2 سے زیادہ کرے۔ ٹھیک، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اس طرح مناتے تھے کہ وہ ہر وقت حضور کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ہاں، جب حلقہ بنتا تو تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، اس کے حبیب کی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہمیں بہت سارے، اگر اس تعریف کو دیکھ لینا، یعنی جو مس کانسیپٹ ہے میلاد کا وہ سارے چھوڑ کے جب میں نے تعریف کی ہے اس تعریف کو دیکھ لیں تو بالکل ہی اعتراض ختم ہو جائے گا۔ پھر سلف و صالحین کے معاملات میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشیاں مناتے، اور بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ بات لکھی ہے کہ ابتداء اسلام سے لے کر آج تک میلاد منایا جا رہا۔ ظاہر ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میلاد منا رہے ہیں، بس انداز فرق ہوتے ہیں۔ ہمارا انداز ہے جیسے کہ ہر دور کا تقاضا الگ ہوتا ہے۔ پہلے کے دور میں تبلیغ کس طرح ہوتی تھی کہ علماء کتابیں لکھتے تھے اور گھر گھر جا کر تبلیغ کرتے تھے۔ ٹھیک، صحیح ہے۔ اس دور میں کس طرح ہو رہی؟ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ جس کو جو پیغام اپنا دینا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ اپنی ویڈیو بنائے کر دے، جیسے کہ آپ لوگ پیغام دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہر دور کا تقاضا الگ ہوتا ہے نا، اسی طرح میلاد منانے کا تقاضا بھی الگ ہے۔ یہ تو خوشی ہے، خوشی کا اظہار جس طرح کیا جائے شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر کہ جس میں کوئی ممانعت نہ ہو تو بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ ٹھیک، اور ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے میلاد منانے کے انداز کچھ یہ ہے کہ گلیاں بند کر دیں گے چراغے کے نام پہ، اور خواتین جو ہے وہ روڈوں پہ آ رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ہاں، گزشتہ 2 سالوں سے میں ایک علامہ صاحب سے میری بات ہوتی تھی تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ اس پر ضرور گفتگو کریں کہ یہ لوگوں کو پریشان کر کے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی متبادل راستہ ہے پھر تو صحیح ہے،
کہ دوسری جگہ سے، مگر کسی کا راستہ یہ ہے کہ اسی کو بند کر دیا اور پھر میلاد منا لیا. یہ بات ہے اس کے لیے کہ جو میلاد منا رہا ہے، جو ارینج کر رہا ہے، جو انجمن ہے یا جو ہماری سوسائٹیز کے اندر جو ہماری جماعتیں بنی ہوتی ہیں جو میلاد کرواتی ہیں، ان کے لیے کہ وہ یہ بات سوچے. اور جس کو پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ بات سوچے یار ایک دن کی تو پریشانی، اور یہ پریشانی بھی کیا، حضور کا میلاد ہی تو ہو رہا ہے، کوئی خیر ہے، کوئی بات نہیں. تو اگر یہ ہمارے مزاج بن جائے نا کہ حضور سے اتنا پیار ہو، اتنی محبت ہو کہ بھائی اتنی پریشانی آتی ہے زندگی میں، آپ دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے، اور کبھی ادھر سے روڈ بند ہے، کبھی ہم نکلے ٹریفک اتنا ہے جا نہیں سک رہا ہے. تو صرف اس بات کو لے کر ہی بیٹھ جانا، یہ بھی صرف ناسمجھی کی وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں. اگر صحیح طور پر سمجھیں تو کوئی بات نہیں. جب حضور نے اتنی نعمتیں دی ہیں، حضور کی وجہ سے اتنی نعمتیں ملی ہیں، تو پھر ہماری یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں کیا اہمیت رکھتی. یہ ہو گیا آپ کے ایک سوال کا جواب. اب دوسرا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ عورتوں کا یہاں پر آنا، میلاد میں آنا، عورتوں کا جلوس میں جانا، بے پردہ گھومنا. تو میں آپ کو بتاؤں، میں بھی، آپ بھی، اور سارے انسان، سارے مسلمان شریعت کے پابند ہیں. شریعت نے عورت کو حکم دیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ ان کی زینت لوگوں پر ظاہر نہ ہو. عورتوں کو حکم ہے اپنی زینت کو لوگوں پر ظاہر نہ کرے. اب اگر وہ چاہے میلاد کے وقت ہو چاہے جلوس کے وقت ہو، ہر وقت حرام ہے، کیونکہ شارع نے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی موجود ہے پردے کے متعلق، تو جب یہ چیزیں جلوس میں بھی ہوں گی یا میلاد میں بھی ہوں گی، کسی یا اس کے علاوہ بھی ہوں گی، تو حرام ہے. جب حرام ہے تو یہ کبھی نہ سمجھے لوگ کہ ہم اس طرح کر کے حضور کو راضی کر لیں گے. میلاد منائیں گے تو شریعت کے مطابق منائیں. اس طرح عورتوں کا آنا جلوس میں بھی، اور لائٹیں دیکھنے کے لیے بھی نکلتی ہیں تو بے پردہ اور سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں شریعت کے مطابق تو جائز نہیں ہیں، اور ہم اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی نہیں کر رہے، اللہ کو راضی نہیں کر رہے، بلکہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، حضور سے دور ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ کتنی بڑی ہمارے لیے ایک ناکامی ہے. تو اس چیز پر غور ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک. حضور آخری سوال کی طرف پڑھتے ہیں، اور بہت خاص سوال ہے. جشن عید میلاد النبی پر آخر اتنے اعتراضات کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراضات جتنے بھی ہوتے ہیں نا، اور یہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں. میں بس یہاں ایک بات ذکر کروں گا. اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمت تسلیم کر لیں، اللہ کا احسان تسلیم کر لیں، تو ہمارے ذہن میں کوئی اعتراض ہی نہیں آئے. سبحان اللہ. اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اصل چیز میلاد کیا ہے، تو کبھی بھی ذہن میں کوئی سوال پیدا نہ ہو. ایک تو مس کانسیپٹ ہمارے یہاں پھیلایا جاتا ہے نا کہ یہ تو حرام ہے. یہ تو دیکھو نہ قرآن میں ہے، قرآن میں کہیں میلاد کا لفظ ہے، حدیث میں کہیں میلاد کا لفظ ہے. تو میں کہتا ہوں ایسے تو بہت ساری چیزیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مگر جو اشارۃ النص ہے، جو قرآن مجید کی آیات سے جو باتیں نکالی جاتی ہیں، جو حکمتیں نکالی جاتی ہیں، اس میں سے یہ بات بھی میں نے آپ کو ثابت کر دی کہ میلاد بھی منا سکتے ہیں. جب ہم عام طور پر خوشیاں منا سکتے ہیں تو میلاد بھی منا سکتے ہیں. تو میں دعوت فکر دوں گا ان تمام لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد منانا جائز نہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی مس کانسیپٹ ہے، میں تو چیلنج کرتا ہوں، بلکہ چیلنج کیا دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ آئیں، جو اعتراضات ہیں آپ لے کر آئیں، آپ کے ہر سوال کا انشاءاللہ جواب دیں. سبحان اللہ. اور بالکل کلیئر کریں مائنڈ. اور لوگ ایسے نہ بیٹھے ہیں، نوجوان اگر آج بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچ کر کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ آئیں، ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ میلاد کیسے کہتے ہیں، اور آپ کو میلاد کر کے بھی دکھائیں گے، آپ کو میلاد میں شامل بھی کریں گے. سبحان اللہ. اور میلاد بالکل اسی طرح ہونا چاہیے کہ جو حدود شریعت نے قائم کی. ٹھیک.
عورتوں کے لیے الگ پردے کا انتظام، ٹھیک، مردوں کے لیے الگ انتظام، صحیح، اور کھانے کا وسیع انتظام. اگر کسی کے پاس ظاہر ہے ہر کوئی تو صاحب ثروت نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، اگر کسی کے پاس تھوڑا بھی ہے نا تو وہ اس تھوڑے سے ہی حضور کا میلاد مناتا. ارے سب چھوڑ دیں. میں آپ کو معیز ایک بات عرض کروں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھے بچوں کو بٹھائیں، 2 نعتیں پڑھیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کریں، بس دعا کر لیں، یہی کافی یہی ہے. کافی ہے. یہ بھی میلاد ہے. ضروری تھوڑی ہے بڑا ارینج کیا جائے، اتنا بڑا ساؤنڈ لگایا جائے، لائٹنگ کی جائے، سب کچھ کیا جائے. اس طرح منانے میلاد. میں آپ کو بتاتا ہوں، بس آخری بات کرتا ہوں. میرے استاد محترم ہیں حضرت علامہ محمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میں نے ان کے بارے میں یہ سنا کہ استاد صاحب ہمارے پتہ ہے کس طرح میلاد مناتے ہیں. وہ نہ جلوس میں جاتے ہیں، وہ نہ میلادوں میں جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. وہ صبح بہارا سے جب رات کا وقت ہوتا ہے، شب میلاد ہوتی ہے، جب شب میلاد ہوتی ہے تو ان کا معمول یہ ہے کہ وہ بخاری شریف کھول کے بیٹھ جاتے ہیں حضور کی حدیث پر. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں یہ میلاد منانے کا کتنا بہترین طریقہ ہے، بہت خوبصورت انداز. کیسا انداز ہے. اور وہ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ زار و قطار روتے ہیں اللہ. اور بس حضور کی حدیث پڑھے جاتے ہیں، حضور کے میلاد کی حدیثیں ہیں اور دیگر حدیث پڑھے جاتے ہیں. اس طرح وہ میلاد مناتے ہیں. اللہ. تو میلاد منانے کا یہ بھی طریقہ ہے. یہ تو بہت وائڈ ہے، ہم نے خواہ اس کو بالکل محدود کر دیا ہے. تو میں بہت ہی جو ہے تو میں بہت ہی زیادہ اس بارے میں غور و فکر کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ میلاد کو اتنا تنگ نہ سمجھیں، اور میلاد کے نظریے کو، میلاد کا نظریہ بہت زیادہ وسیع ہے. آپ جس طرح چاہیں، جیسی آپ کی وسعت ہو، اس کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق حضور کا میلاد منائیں. سبحان اللہ. تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اب ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھی. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی. اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.